السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران، انشاءاللہ آیت نمبر آج ہوگی ہماری 13، 14 and 15 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئة تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرة یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذہب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیاة الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ایکچولی کیا ہوا تھا کہ بیٹری بھول گیا گھر پہ، اور پھر وہ کیمرے کا کلپ بھی گھر رہ گیا، تو اس لیے کل کینسل کرنا پڑی۔ اور آپ سے گروپ میں نے ایک تمرین القرآن شیئر کی ہے، یعنی میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو ٹرائی کریں، وہ بہت پیاری ہے، آپ کی قرآن لرننگ کو بہت زیادہ آسان کر دے گی۔ صرف اس بک کو ایک بار محنت کرنی ہوگی اس کے اوپر، اور پھر یہ جو ہم یہ پریکٹس کر رہے ہیں نا، یہ اس میں اور زیادہ فلوئنسی آ جائے گی۔ آن لائن بھی جو ہمارے دوست ہیں جو سن رہے ہیں مجھے، وہ یہ کہ مجھے میسج بھیجیں، مجھے ای میل کر دیں، میں ان کو وہ بک واپس فارورڈ کر دوں گا۔ میں نے گروپ بھی بنایا ہے، ان سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس گروپ کو جوائن کریں جو آن لائن ساتھیوں کے لیے میں نے بنایا، کہ تاکہ وہاں پہ میں ان کو بکس ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں جو اس سے ریلیٹ کر دی وہ میں شیئر کرتا رہوں۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے وہ بک چند لوگوں کو شیئر کی تو ریئلی دے اپریشیٹڈ امیڈیٹلی کہ اٹس ویری نائس بک تمرین القرآن، اس سے بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ تو اٹس مین بہت سارے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں، چونکہ اب ہم اس چیز کو سرچ نہیں کر رہے ہوتے، اب یوں سمجھ لیں کہ میری سارا کام ہی یہی ہے، اسی میں ہی گھومتے رہنا، تو کچھ نہ کچھ مجھے ملتا رہتا ہے۔ تو میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ میں آپ سے شیئر کر دوں، تاکہ جتنی آسانی ہو آپ کے لیے ہو سکتی ہے ہو جائے انشاءاللہ۔ کچھ میرے پاس انگلش کے نوٹس ہیں گرامر کے، میں نے وہ آلریڈی ایک جگہ شیئر کیے تھے، میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گا۔ وہ بھی بہت آسان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ان میں سے چند کلر ہم نے یہاں پہ کلر پیجز میں کیے تھے، ان کے بڑے بڑے چارٹ بنا کے، وہ ہیں، اور وہ بڑے سمپلیفائڈ ہیں۔ اردو کی بھی ہے میرے پاس، لیکن وہ تھوڑی سی مس پلیس ہوگی، میں اس کو دوبارہ تلاش کر کے آپ سے شیئر کر دوں گا، تاکہ ایک دفعہ گرامر آپ دیکھیں۔ گرامر ایک ایسی چیز ہے ہمیں بار بار دیکھنی پڑتی ہے، چونکہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ آسانی کرے۔ نہیں، یہ تمرین القرآن ہے صرف۔ اس میں مقصد کیا ہے ان کا؟ انہوں نے چند گروپس آف آیات آپ کو دی ہیں، مشقیں بنا کر دی ہیں، اس کو آپ نے حل کرنا ہے، اسی میں سے پھر مزید کویسچنز دیے ہیں تاکہ آپ اس کے اوپر ورڈ بائی ورڈ پریکٹس کریں۔ جتنے بھی دوست ہیں آن لائن ہیں یا آف لائن ہیں، وہ اس کو حل کریں، اگر وہ چاہتے ہیں وہ مجھ سے شیئر کریں، میں کریکشن کر دوں گا، میں گائیڈ بھی کروں گا، میں انشاءاللہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ نہیں، وہ پورا قرآن نہیں، وہ ایکچولی تمرین القرآن کی ایک بک ہے، کہ اس کے اندر انہوں نے میرے خیال 38 جو ہے نا ایکسرسائزز ہیں، اور بہت پیاری ایکسرسائز ہیں۔ انہوں نے چینج کیا، اس میں نے کتاب ہو کہ اگر میننگ آپ کو سمجھ آ گئے ہیں تو انہوں نے ڈائریکٹلی کتاب ہم لکھ دیا ہے نیکسٹ پیج پہ، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے صحیح بات پکڑی بھی ہے کہ نہیں۔ پھر انہوں نے لکھا ہے مثلاً یقولو لکھ کے سائڈ پہ پوری گردان کا ترجمہ لکھے، اب آپ پہچانیں یقولو کا اصل ترجمہ کیا ہے۔ تو بہت پیاری پریکٹس ہے اس کے اندر۔ یہ چیزیں مجھے اب نظر آئی ہیں، تو ساتھ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ کیا آیت ہے؟ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا۔ یہ التقطا تھا، سو یہ ساکن ہو گیا پیچھے سے ملانے کے لیے۔ ہاں جی، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا۔ قد آپ کو پتہ ہے فعل ماضی قریب کے لیے آتا ہے، کہ ریسنٹلی۔ کانا کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا، اس کا اب تک جو اسم ہوگا وہ ہوا ہے، لیکن چونکہ اسم حالت رفع میں ہوتا ہے،
اب ہم آگے چل کے تلاش کریں وہ کیا ہے حالت رفع میں. کیا ہے جی حالت رفع میں؟ آیتن. سو قد کان آیتن. آیتن کیا ہوتا ہے؟ نشانی. نشانی. قد کان آیتن ایک نشانی تھی. اچھا یہ ہو گیا اسم کانا, یہ متعلق ہو گیا. اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. قد کان لکم, لام حرف جر کا مطلب ہوتا ہے لیے. سو قد کان لکم آیتن, تمہارے لیے ایک نشانی تھی. کس چیز کی نشانی تھی؟ اب یہ اس نشانی کی وضاحت ہے. فی حرف جر, اور اس کا واحد کیا ہے؟ فئاتن. فئاتن کا مطلب جماعت, گروہ. اور فئتین مثنی, فئتان فئتین فئتین, دو جماعتیں. سو لقد قد کان لکم آیتن فی حرف جر فئتین, دو جماعتوں میں تمہارے لیے نشانی تھی. التقطا. التقطا باب استفعال سے ہے. التقطا. التقطا. التقط واحد مؤنث کا صیغہ. التقط وہ ملی, ٹھیک ہے. التقطا مثنی کا صیغہ ماضی سے. التقطا وہ دونوں ملی. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا, تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو آپس میں ملی. اب ملی سے مراد کیا ہے؟ وہ کفار تھے اور کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت. یہ بدر کی طرف اشارہ ہے. آگے چلتے ہیں, اس میں بات مزید واضح ہوگی. آگے کیا ہے جی؟ فئاتن تقاتل فی سبیل اللہ. اچھا جی, فئاتن نکرہ لایا گیا ہے. ایک جماعت, قاتل یقاتل فعل مضارع, تقاتل واحد مؤنث کا صیغہ. فئاتن تقاتل ایک جماعت لڑتی ہے, لڑے گی. فئاتن تقاتل فی سبیل اللہ, مرکب اضافی متعلق فعل, یہ جر چلا گیا. اسم یہ اس کی خبر ہو گئی. فئاتن تقاتل فی سبیل اللہ, ایک جماعت اللہ کی راہ میں قتال کر رہی. آگے جی, وَأُخْرَى کافرۃ. کافرۃ, اچھا اسی کے ساتھ ہی یہ جڑا ہوا ہے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وَأُخْرَى. اخرى کیا ہوتا ہے جی؟ دوسری, اور واحد مؤنث. وَأُخْرَى کافرۃ, دوسری کافرہ ہے. کافرہ مراد دوسرے کافر ہیں. دوسری جماعت جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر والی ہے. ایک گروہ کا یہ تذکرہ ہو گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی. دوسری کون تھی؟ وَأُخْرَى کافرۃ, دوسری تو کافر تھی. آگے کیا ہے جی؟ یرونہم مثلیہم رأی العین. دیکھیں جی, یرونا, رآ یرا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. یرونا وہ دیکھتے ہیں, وہ دیکھیں گے. ہم مفعول, یرونہم وہ انہیں دیکھتے ہیں, وہ انہیں دیکھیں گے. چونکہ جملہ قد کان سے شروع ہو چکا ہے, یہ واقعہ پیش آ چکا ہے. یرونہم, دیکھیں مثلن ایک, مثلانی مثنی دو, اور یہ چونکہ مفعول ہے مثلینی, کیا بن گیا جی؟ نہیں, دو جماعتیں مثلینی. دیکھیں مثال ایک کی طرح, مثلینی دو کی مثال. سو مثلیہم, مثلینی تھا, چونکہ مرکب اضافی میں نون ڈراپ ہوتا ہے تو یہاں سے وہ نون کیا ہے؟ ڈراپ ہوا ہے. مثلیہم, یرونہم مثلیہم, وہ ان کو دیکھتے تھے. کیسے دیکھتے تھے جی؟ رأی العین. کیا ترجمہ ہے؟ یہ تھا رأین. سو رأین سے نسب ہوا, یہ بھی مفعول ہے یرونا کا, یہ بھی مفعول ہے یرونا کا. آنکھوں سے دیکھنا یعنی براہ راست دیکھنا. رأی العین, آنکھوں سے دیکھنا یعنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا. تو ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ یرونہم وہ انہیں دیکھتے تھے, مثلیہم
جیسے وہ دونوں ہاں جی اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، وہ جماعت ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہی تھی. یہ مثلن ایک کی مثال ہو گیا، مثلیہم دو کی مثال. ہاں جی، ایک اس جماعت کو وہ سامنے والی دگنی نظر آ رہی تھی. یرونہم مثلیہم رأی العین. آگے کیا ہے جی؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اللہ مبتدا، یہ پوری خبر ہے. یؤید، اید یؤید پہلے پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب ہے؟ طاقت دینا، تقویت دینا. یہ مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو طاقتور بنا دینا. اردو میں بھی نہیں استعمال کرتے ہم تقویت. اس نے اس کو تقویت پہنچائی، کیا مطلب؟ اس کو کسی طرح سے اس کو سپورٹ کیا، طاقت پہنچائی. سو واللہ یؤید، یؤید فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، خبر ہے اللہ کی. اللہ یؤید، اللہ مدد کرتا ہے. فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، کیا کرتا ہے اللہ؟ با حرف جر متعلق فعل نصری ہی، نصرہ اس کی مدد، نصری ہی اپنی مدد. واللہ یؤید بنصرہ، اللہ اپنی مدد کے ذریعے تقویت پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ کس کو پہنچاتا ہے؟ من موصولہ شاء یشاء، جسے چاہتا ہے. تو یہ من یشاء بھی اس جملے کا مفعول ہو گیا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ذریعے تقویت پہنچاتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. ان حرف تاکید، فی ذالک، فی میں، ذالک ہاں جی اس میں، فی ذالک وہ کیا ہے؟ یرونہم مثلیہم، کہ وہ اس جماعت کو دگنا دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے تقویت پہنچاتا ہے. ان فی ذالک، اس بات میں. اب ان کا اسم کیا ہے؟ ان کا اسم نہیں، ان فی ذالک لأولی الابصار. دیکھیں ان کا جو اسم ہے یہ ہے عبرتن. کیوں؟ یہ نصب گیا ہوا ہے، ان کا اسم نصب ہوتا ہے. سو چونکہ جر ہے یہ اسم بن نہیں سکتے. ان فی ذالک، اس بات میں، لام پھر تاکید، ڈبل تاکید، ان اور لام. ان فی ذالک لعبرۃ، یقیناً اس میں کیا ہے؟ صرف عبرت نہیں ہے، بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی عبرت ہے، سوچنے کا مقام ہے. کس کے لیے؟ لام حرف جر، اولو الابصاری، بصر کی جمع ابصار، دیکھنے والے. سو اولی الابصاری، دیکھنے والوں کے لیے، یعنی ہم جیسوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ بہت بڑی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی جماعت کے ذریعے بڑی جماعت کو شکست دے دی. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. آج بھی آپ دیکھ لیں، چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پہ غالب کر دیا ہے. کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ لیٹس ٹاک. یہی ہے نا اس کا مطلب. وہ جیسے پہلے بھی تذکرہ ہوا ہے کہ لیٹس ٹاک کا مطلب ہے کہ ناؤ یو ہیو ایکسیپٹڈ دیٹ وی آر اے پاور. ہم بات چیت اسی سے کرنے پہ راضی ہوتے ہیں جس کو ہم طاقت سمجھ لیں. جب ہم طاقت لیں تو بات چیت کس بات کی؟ بھی ہم کوئی بات نہیں سنیں گے، ایسے ہوتا ہے نا بیہیویئر. لیکن جب آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار انہوں نے ہمیں 19 سال سے رگڑا دے دیا، ان سے بات کرنی پڑے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ مان گئے ہیں بھائی کوئی طاقت ہے ہمارے پاس. بھلے ہم سوفٹیاں پہنتے ہیں جی، شلواریں قمیضیں پہنتے ہیں، لیکن طاقت ہے. وہ یہی بات ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. آگے کیا ہے جی؟ نئی آیت ہے. جی کیا ہے جی؟ زینا
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. پہلے یہاں تک کر لیتے ہیں پھر آگے دیکھیں. زینا یزین باب تفعیل سے آتا ہے. کیا ہوتا ہے جس کا ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں, تزئین و آرائش. اردو میں تزئین استعمال ہوتا ہے, تو اس کا مطلب وہی بات. مفتاح القرآن آپ کو یہ سپورٹ کرے گا کہ اردو میں کون سے ورڈز آتے ہیں اس میں. تزئین و آرائش کیا مطلب؟ سجاوٹ, سجانا, خوشنما کر دینا, اچھا کر دینا کسی چیز کو. کہتے ہیں سجاؤ اس کو, کیا مطلب ہے؟ اچھا کرو اس کو, خوبصورت بناؤ. سو زُجِّنَ مجہول فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ, اس سے خوبصورت خوشنما کر دیا. اب وہ کسے کیا؟ نائب الفاعل ہے. حبن, حبن کیا ہوتا ہے؟ محبت. مرکب اضافی بن رہا ہے, شہوتن سے جمع شہواتی, حب الشہواتی. شہوتن کیا ہوتا ہے؟ خواہش. حب الشہواتی, خواہشات کی محبت. لام حرف جر متعلق کے فعل, یہ ہو گیا نائب الفاعل. لوگوں کے لیے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, لوگوں کے لیے خواہشوں کی محبت کو خوشنما کر دیا گیا ہے. اب کن کن میں سے؟ ترتیب پہ نظر آپ نے رکھنی ہے, ترتیب پہ نظر آپ نے رکھنی ہے اور غور کرنا ہے کیا یہ ترتیب ہے یا نہیں ہے. مردوں کی خاص طور پہ یہی ترتیب ہوگی, غور کرنی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ من النساء, من حرف جر, کن میں سے؟ عورتوں میں سے. یعنی عورتوں کی جو محبت ہے وہ مردوں کے دلوں میں کیا کی؟ ڈال دی گئی ہے, شہوت رکھی گئی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اس طرف مائل ہوتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ ترتیب پہ بڑی نظر ہے, ترتیب اللہ نے بڑی پیاری دی ہے. والبنینا, بنینا کیا ہوتا ہے جی؟ بیٹے, بیٹے. بنونا سے جر ہے یہ, چونکہ من پہلے استعمال ہو گیا. اب یہ آپ نے من سب کے ساتھ ہی سمجھنا ہے. من البنینا, اور بیٹوں میں سے. موسٹلی کیا ہے؟ لوگ بیٹوں کو اولاد ہونا پسند کرتے ہیں. والبنینا, آگے کیا ہے جی؟ اچھا ایسا نہیں کہ باقی چیزوں کو ناپسند رکھا گیا ہے, یہ امتحان لیا گیا ہے. دیکھیں بیٹوں کی خواہش ڈال کے امتحان لیا گیا ہے کہ ڈال دی بیٹوں کی خواہش, دی بیٹیاں. یہی تو امتحان ہے. پھر اگر امتحان ہی فیل ہو جائے گا, یہی تو امتحان ہے کہ تم عدل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. عورتوں کی محبت ڈال دی دل میں, عورتوں کو پسند ہونا, مردوں کو عورتیں پسند ہوتی ہیں, لیکن ساتھ پابندی بھی لگا دی. یہی تو امتحان ہے کہ آپ کو یوں کہے ادھر نہیں دیکھنا, ادھر نہیں دیکھنا, حالانکہ کچھ بھی نہ ہو یا ہو, لیکن جو ہی فوراً ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ یار دیکھیں تو ہے کیا. تو منع کیا گیا ہے, یہی امتحان لیا گیا ہے کہ وہ چیز پیدا کر دی گئی اور ساتھ دل میں بھی ڈال دی, بھی محبت ڈال دی. اب تمہارا کام ہے تم کرتے کیا ہو. آگے کیا ہے جی؟ والقناطیر, پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. والقناطیری, قنطار یا قنطرۃ, یہ جمع ہے ان دو ورڈوں کا. اس کا مطلب ہے جی کوئی چیز بہت زیادہ مقدار میں جمع کیا ہوا, کوئی چیز بہت زیادہ مقدار میں ہو. یعنی ہمارے پاس کوئی چیز بہت زیادہ مقدار میں ہو, وہ کہلاتی ہے قنطار, اس کی جمع ہے قناطیر. سو والقناطیری, اس کی صفت کیا ہے؟ والقناطیر المقنطرۃ, یہ اس کی صفت ہے. اس کا مطلب ہے جمع کیا ہوا. قنطرۃ مطلب ہوتا ہے وہ چیز, کسی چیز کو بہت زیادہ مقدار میں جمع کرنا, یعنی یہ اس کام کا نام ہے, کسی چیز کو جمع کرنا. اور مقنطرۃ کیا ہے؟ وہ چیز جسے جمع کیا گیا ہے. دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں ہم نے جمع کی ہوئی ہیں, لیکن اس میں سے وہ چیز جسے زیادہ مقدار میں جمع کیا, اس چیز کا نام ہوگا یہ مقنطرۃ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے اس سے بات, وہ کیا ہے؟ آگے کیا ہے جی؟
من الذهب والفضة والخیل نہیں وہ الگ ہے. اچھا جی دوبارہ آئے. عورتوں میں سے, بیٹوں میں سے, خزانے, یہ اس کے خزانے, وہ جو جمع کی ہوئی چیز ہے, اور وہ چیز جسے جمع کیا گیا ہے. اب وہ کیا ہے؟ من الذہب سونے میں سے, وہ من الفضة چاندی میں سے, یعنی سونا چاندی جمع کرنے کی محبت. تو آج اس کو سونا چاندی کو آپ تھوڑا سا مولڈ کر دیں تو آج کیا ہے؟ اس کی جگہ پہ مال ہے. سونا تو نہیں جمع کرتے کیونکہ سونے میں اب تو سونے کا بزنس تھا نا. تو یہ چیزیں ہمیں گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. آج ہم اس کی جگہ پہ پلاٹ جمع کرتے ہیں یا کیا جمع کرتے ہیں؟ مال. یہی ہے نا. دیکھیں آج کل کیا جمع ہو رہا ہے؟ یہی. چونکہ گاڑیاں جمع نہیں کرتے ہم, کیوں؟ اس میں ہمیں پتا ہے کہ گاڑی کو مطلب 10 گاڑیاں لے کے میں کیا کر لوں گا, آخر نقصان بھی بیچنی ہے. چیز وہ لیں گے جس میں خزانہ وہی جمع کیا جاتا ہے نا, جس میں بینیفٹ ہو, بڑھ جائے یا اسی قیمت پہ جائے, کم تو نہ ہو. تو اس لیے ہم گاڑیاں نہیں جمع کرتے جبکہ پلاٹ خریدتے ہیں. سونا چاندی کو تو خیر کوئی پوچھتا نہیں آج کل, ایسی ہے نا جی. سونا ہے جمع, لیکن سونا جمع کرنے والے بھی کم ہیں. یا مال ہے یا پھر کیا ہے؟ پلاٹ ہے. آگے کیا ہے جی؟ والخیل المسومۃ. خیل ان کسے کہتے ہیں جی؟ گھوڑا, وہ جو دوڑانے اور بڑا اس کے کام آتا ہے. خیل اور مسومۃ ہوتا ہے نشان زدہ گاڑیاں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا, ترتیب پہ آپ نے غور کرنا ہے. ہمارے مائنڈ میں سٹیپس کیا ہیں؟ عورت, بیٹے, خزانے, اس کے بعد ہے گاڑیاں, پسندیدہ گاڑیاں. آگے کیا ہے جی؟ والانعام. انعام کسے کہتے ہیں؟ چوپائے, جانور, مویشی. والانعامی اور جانوروں. آگے کیا ہے جی؟ والحرثی. حرث کسے کہتے ہیں جی؟ فصل, فصلوں کو. آگے کیا ہے جی؟ چلیں جی ترتیب آپ کے سمجھ میں آگے ہوگی. اب دیکھیں سب آدمی تو کسی کے پاس کوئی ہوتی ہے جو یہ کام کرتے ہیں, ان کے لیے ادھر سے محبت شروع ہوگی. لیکن یہ نمبر 1 ان کے لیے, یہ تو سب کے لیے ہے نا. یہ جو 2 ہیں یہ تو یہ بھی اور یہاں تک کامن ہے. آگے پھر یہ ہے کہ ڈفرنٹ چوائس ہے. جس طرح ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو گھوڑوں کا شوق ہوتا ہے, وہ گاڑیاں پسند نہیں کرتے. آج بھی دیکھ لیں عرب کیا ہے, اونٹوں کو پسند کرتے ہیں. اونٹ بڑی قیمتی چیز ہے ان کے لیے. ہم تو سمجھتے ہیں نا اہم ہی چیز ہے اونٹ یا ہو گیا گھوڑا. آج بھی یہ اونٹوں اور گھوڑوں کو پسند کرتے ہیں. پاکستان میں بھی جو مالدار ہیں جن کو اللہ نے یعنی ذمہ داری دی ہے, وہ آج بھی گھوڑے پالتے ہیں. ان کو شوق ہے گھوڑے پالنے کا. تو آپ ان کے گھوڑے یا اونٹنی کو کوئی برا بھلا کہہ کے تو دیکھیں. تو اس کا مطلب محبت کا لیول ہے, لیکن ترتیب یہ ہے. یہی تو قرآن پاک کی خوبصورتی ہے کہ ترتیب سے بیان کرتا ہے کہ تمہارے اندر محبت اس طرح اس چیز کی. آگے کیا ہے جی؟ ذالکا. یہ سب چیزیں اشارہ ہے دور کا وہ, لیکن ہم ترجمہ کے ذالکا متاع الحیات الدنیا. کیا مطلب ہوا جی؟ مبتدا یہ پوری خبر, یہ تو کیا ہے؟ متاع الحیات, زندگی کا, دنیاوی زندگی کا سامان ہے. آگے کیا ہے جی؟ واللہ عندہ, اللہ مبتدا, اللہ عندہ اس کے پاس, حسن المآب. مآب ہوتا ہے ٹھکانہ, واللہ عندہ حسن المآب, اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے. یعنی جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں وہ ان تمام چیزوں کے آگے کیا ہے؟ بہت عظیم ہے, بہت بڑی ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی جی 3 تھی نا. قد کان لکم یہ 1 ہو گئی, متاع الحیات واللہ 2 ہوگی. نہیں آگے تیسری آ رہی ہے نا. قل انبئکم
بخیر جی من ذالکم بخیر. صحیح. چلے اس کو دیکھ لیتے. قل امر کا صیغہ انت فاعل. قل آپ کہہ دیجئے. استفہام کوشچن کیا. نبأ ینبئ باب تفعیل خبر دینا. ٹھیک ہے جی. انباء ان خبریں. انبئ فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ متکلم. انبئ میں خبردار کروں میں بتاؤں. قل آپ کہیے انبئ میں بتاؤں. کم مفعول میں تم سب کو بتاؤں. بخیر بہترین بات. من حرف جر. ذالکم کیا ہے جی یہ جو پیچھے تذکرے ہوئے ہیں ان سب سے بہتر بات بتاؤں تمہیں. آگے کیا ہے جی. للذین ہاں جی عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار. یہاں تک دیکھ لیتے ہیں. لام حرف جر کے لیے کا مقصد الذین وہ لوگ جو. للذین ان لوگوں کے لیے. کون سے لوگ؟ یہ صلہ ہے اس کا. اتقوا فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ. للذین اتقوا جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا. اندہ پاس. ربی جر چلا گیا اندہ کی وجہ سے. عند ربہم ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جناتن جنتیں ہیں. جنتن کی جمع. اب یہ ہے آپ کا مبتدا مؤخر. یہ ہے متعلق خبر مقدم. اور یہ صفت ہے جنات کی. جرا یجری تجری واحد مؤنث مضارع کا صیغہ وہ بہتی ہے. سو انہارو یہ فاعل ہے تجری کا چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ ہے. تجری من حرف جر تحتی نیچے. ہاں کدھر چلا گیا؟ جنت کی طرف واپس. جنات تجری من تحتها الانہار. یہ من تحتها الانہار متعلق فعل ہو گیا تجری کے. تو جنات تجری من تحتها الانہار. آپ کہیے آپ فرمائیے کیا میں تمہیں بتاؤں خبر دوں بخیرن بہترین چیز کی. من ذالکم ان سب سے. للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. آگے کیا ہے جی؟ خالدین فیہا. اب خالدین ایکچولی حال ہے للذین کا. للذین کا حال ہے اس لیے جر میں ہے کہ وہ جو الذین اتقوا ہیں وہ کس حالت میں ہوں گے. خالدین خالدون سے حالت جر. خالدین ہمیشہ ہمیشہ. فی حرف جر ہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہا کون ہے جی؟ پھر یہ ہا جنات ہے. آگے جی. وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ. اب یہ جنات کے ساتھ یہ دوسرا مبتدا ہے. نکرہ آ رہا نا. زوجن کی جمع ازواجن. وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ کیا مطلب ہو جی؟ پاک بیویاں. زوجن یہ سنگل کے لیے بھی بولا جاتا ہے. زوجہا ہاں جی اس کا شوہر. تو زوجن جمع ازواجن. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ زوجن عربی میں بیوی شوہر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جو زوجتن ہے وہ صرف بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ مرد کے لیے استعمال نہیں ہوتا. بیسیکلی کیا ہے کہ دو پیئر ہیں نا میاں اور بیوی. دونوں ہی زوج ہیں. ون آف دا پیئر. ون آف دا پیئر. تو ماشاءاللہ مردوں کو وہاں کیا ہے؟ ازواجن ملیں گی. دنیا میں آپ پہ پابندی کس بات کی لگائی گئی ہے؟ عورتوں کی محبت ڈال کے پابندی کیا ہے؟ بس صرف بیوی کو کہنا ہے جو کچھ کہنا ہے. اس کے ارد گرد نظر نہیں دوڑانی. امتحان لے لیا نا اللہ نے تو اس امتحان کا بدلہ کیا ہے؟ اب جب تم جنت میں آؤ گے
اب تمہارے لیے کھول دی سب چیز. دنیا میں شراب پہ پابندی لگا دی, جنت میں کہا میں خود پلاؤں گا. امتحان لے لیا نا, تمہیں دنیا میں منع کیا تھا, آؤ اب جنت میں پلاؤں گا. سورہ حل اتی علی الانسان کے دوسرے رکوع کی سے پچھلی آیت میں دیکھ لیں کہ کون پلائے گا, کیا قربان جائے. میزبان کون؟ رب. ہاں اللہ تعالیٰ نے صیغہ اپنی طرف موڑا ہے, میں پلاؤں گا. قربان جائیں اللہ رب العزت پہ. تو یہ جو دنیا میں پابندیاں ہیں نا, اسی لیے علماء نے کئی جگہ فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیتے رہے اور انہوں نے توبہ کر لی, وہ قیامت وہ جنت میں جا کے شراب نہیں پی سکیں گے. اور جنت کی شراب کا نقصان مطلب انتہائی لذیذ مزیدار چیز سے, وہ بس صرف دیکھیں گے بھی بابر صاحب پی رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب پی رہے ہیں, اسی رہ گئے. کیوں جی, تسی دنیا کوٹا پورا کر لیا اپنا. جو دنیا میں موسیقی سنتے ہیں وہ جنت کی موسیقی نہیں سن پائیں گے. کیوں بھائی, تمہیں منع کیا تھا, تم منع نہیں ہوئے, تم اپنا کوٹا پورا کر رہا ہے. ہاں توبہ تم نے کر لی تھی, وہ قبول ہو گئی, لیکن جنت میں ممنوع کر دیے گئے ہو. تم اب یہ کام ادھر نہیں کر سکتے. کیوں؟ تیرا کوٹا پورا ہو گیا. جیسے ہم شوگر کے مریض, اللہ نہ کرے کوئی ہو جائے, شوگر کا وہ کوٹا پورا کر لیتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے بس بھائی تیری شوگر پوری ہوگی. بہرحال ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ ڈائبٹیز کے ڈاکٹر بھی ہیں. بہرحال یہ وہ چیزیں دیکھیں قرآن میں غور کرو. رضوان من اللہ, قربان جائیں. اور کیا ہے جی دوسری چیز؟ رضوان من اللہ. ایک اور چیز جنت میں کیا ملے گی؟ رضوان ہوتا ہے راضی ہو جانا, اللہ کی رضامندی. من اللہ, اللہ کی طرف سے. یہ بہت کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوں. آگے کیا ہے جی؟ واللہ بصیر بالعباد. ہاں جی, کیا کہتے ہیں؟ مبتدا متعلق خبر, خبر متعلق خبر. اللہ بصیر ہے, دیکھنے والا ہے. عبد کی جمع عباد بالعبادی, بندوں کو. اللہ بندوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں وہی قرآن سے آیات سے مماثلت منع کیا گیا نا, پیچھے محبت ڈالی گئی ہیں چیزیں کوئی, اب اللہ دیکھ بھی رہا ہے ساتھ. جیسے ہے وہ کیا کمپنی ہمیں کیا کہتی ہوتی ہے, ہم نے تمہیں رولز تو دے دیے ہیں بٹ وی آر واچنگ یو آلسو, ہے جی, سیفٹی آبزرورز کے ذریعے. بائی مینس ڈفرنٹ مینس, لیکن کمپنی ہمیں کھلا نہیں چھوڑ رہی. کیا وی آر واچنگ یو. کیمرے لگا لیں, کیا ہے وی آر واچنگ یو. لاز تو تمہیں دے دیے ہیں لیکن کیمرے بھی لگا دیے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو, پالیسی پروسیجر فالو کرتے ہو کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا دے دی ہے لیکن ساتھ کیا ہے, وہ بصیرن بھی ہے, وہ دیکھ رہا ہے. پھر اس کے نمائندے بھی دیکھ رہے ہیں. مختصر سی اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں, اس میں آپ کو چند احادیث سننے کو ملیں گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ یہود کو مغلوب ہونے کی ترغیب, وہ جو پچھلی آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے کہہ دیں ستغلبون, تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے, وتحشرون, اور اکٹھے کیے جاؤ گے قیامت کے دن, الی جہنم وبئس المہاد, جہنم کی طرف وہ بری جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے حالات و واقعات سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے بنو قینقاع کے بازار میں یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا اے یہودیوں مسلمان ہو جاؤ کہ تمہیں بھی قریشیوں کی سی سزا اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. انہوں نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اپنے ساتھیوں کی طرح خیال کرتے ہیں, ہم آپ کو وہ مارکا گھمانڈ میں نہ ڈال دے. کیا کہا انہوں نے کہ وہ جو بدر کا واقعہ ہوا ہے اس سے آپ گھمانڈ میں نہ آ جائیے گا, جس میں آپ نے فنون جنگ سے نابلد چند لوگوں کو ہرا دیا ہے, یعنی آپ نے قریشیوں کو ہرا دیا ہے جن کو جنگ کرنی نہیں آتی تھی, اور ہم جیسے سے تو آپ نے کبھی پنجہ آزمائی کی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار تک آیات نازل فرما دیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کان لکم آیۃ, تمہارے لیے یقیناً اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی تھی. یعنی یہودیوں تم نے جو کچھ کہا اس میں بھی اللہ کی ایک نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنے والا, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا, اپنے کلمے کو ظاہر کرنے والا اور اپنے امر کو بلند کرنے والا ہے. فئتین, دو گروہوں میں, التقطا, جو آپس میں ٹکرائے یعنی لڑائی کے لیے, فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ, ایک گروہ وہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور مسلمانوں کا گروہ تھا, واخری کافرۃ, اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا. اس سے مراد مشرکین قریش ہیں جنہوں نے بدر میں مسلمانوں سے لڑائی کی تھی. اور فرمان الہی ہے یرونہم مثلیہم رأی العین
وہ ان کو اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی مشرکین جنگ بدر کے دن مسلمانوں کو اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں نشانی دکھائی ہے کہ جو کافر تھے وہ مسلمانوں کی جماعت کو ڈبل محسوس کر رہے تھے، بلکہ ڈبل محسوس کیا کر رہے تھے، اپنی آنکھوں سے ان کو نظر بھی ڈبل ہی آ رہے تھے. تو اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مشرکوں کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہم سے 2 گنا ہیں، اور ہم نے پھر انہیں دیکھا تو یوں نظر آیا کہ تعداد ہمارے برابر ہیں، ان میں ایک آدمی بھی زیادہ نہیں. یعنی معنی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اس وقت جب تم نے ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا ہے، اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے بدر میں جو ہے مسلمانوں کو ان کی تعداد کم دکھائی اور ان کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی. اور اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، بے شک بصیرت والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے. یعنی اس واقعے میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جس میں بصیرت فہم ہو، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور افعال تک رہنمائی حاصل کر سکے. اگلی آیات دنیا کی زندگی کا امتحان. یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں مزین کر دی گئی ہیں ان کا مختلف لذتوں اور نعمتوں سے تعلق ہے. اس میں سب سے پہلے عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کیونکہ عورتوں کا فتنہ سب سے زیادہ شدید ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ ہو. اور اگر عورتوں سے مقصود عفت و پاک دامنی اور کثرت اولاد کا حصول ہو تو یہ بات مطلوب و مرغوب ہے اور پسندیدہ ہے. یعنی اگر ہم عورتوں کو کیا ہے نکاح کے لیے اپنی پاک بازی کے لیے نکاح کریں، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اور ہمارا مقصد جو ہے اولاد ہو، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. احادیث میں نکاح اور کثرت اولاد کی ترغیب دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے بہترین لوگ وہ ہوں گے جن کی عورتیں زیادہ ہوں گی. ہاں جی کیا کہتے ہیں باور بھائی، ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهَا نِسَاءٌ. کیا مطلب ہے جن کی عورتیں زیادہ ہوں گی؟ ہاں جی ان کی شادیاں زیادہ ہوں گی، وہ کیا ہوں گے؟ بہترین لوگ ہوں گے امت میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان وہ نیک بیوی ہے، جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اگر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت بجا لائے، اور اگر وہ اس سے غائب ہو تو یہ اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا عورتوں اور خوشبو سے مجھے محبت ہے اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت عورتوں کے علاوہ گھوڑوں سے تھی. عورتوں سے محبت کا کیا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا مطلب؟ شادی کے لیے، یعنی ایز بیوی. بیٹوں سے محبت کبھی تو فخر اور زینت کے لیے ہوتی ہے، اس کا یہی وہ پہلو ہے جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، اور کبھی محبت اس لیے ہوتی ہے تاکہ نسل انسانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے لوگوں میں اضافہ کیا جائے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں. چنانچہ محبت قابل تعریف قابل ستائش ہے، لیکن محبت وہ جو نیگیٹو میننگ میں چلی جائے وہ پھر قابل تعریف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جنم دینے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہاری اکثر کی وجہ سے کثرت کی وجہ سے امتوں پر فخر کروں گا. اس کے بعد آگے ہے جی کنتار خزانے کا ڈھیر کی مقدار کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے. ان کے بارے میں کئی اقوال ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مال کو عربی میں کنتار کہا جاتا ہے. گھوڑے سے محبت کی 3 قسمیں ہیں. گھوڑوں والے کبھی تو اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے تیار رکھتے ہیں اور جب ضرورت پیش آئے تو گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے گھوڑے پالنے کی وجہ سے اجر و ثواب ملتا ہے. دوسری، کچھ لوگ اہل اسلام سے دشمنی اور ان پر فخر کے لیے گھوڑے پالتے ہیں، انہیں گھوڑے پالنے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. تیسری، کچھ لوگ معاش کمانے اور گھوڑوں کی نسل کی بقا کے لیے انہیں پالتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی فراموش نہیں کرتے، تو یہ گھوڑے اپنے مالکان کے لیے ستر پوشی کا کام دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کی تفسیر میں ذکر کیا جائے گا آگے چل کر. المسومہ سے مراد ہے، اس سے مراد چرنے والے موٹے تازے اور خوبصورت گھوڑے. مقبول فرماتے ہیں اس سے مراد 5 کلیان گھوڑے، اور اس سلسلے میں اور کئی اقوال بھی موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو صبح کے وقت 2 دعائیں کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو وہ یہ دعا کرتا ہے اللہ تو نے انسانوں میں سے جسے بھی میرا مالک بنایا ہے مجھے اس کے سب سے زیادہ پسندیدہ اہل اور مال میں سے بنا دے، یا یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ اہل و مال بنا دے. الانعام سے مراد مویشی یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں وغیرہ. الحر سے مراد کھیتی یعنی زراعت کاشتکاری کے لیے استعمال کی جانے والی زمین.
پھر اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، یعنی اچھا ٹھکانہ بھی ہے، اچھا اجر و ثواب بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ پرہیزگاروں کی جزا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتاؤں جو ان سے بھی کہیں اچھی ہو؟ لوگوں سے کہہ دیجئے بھلا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں جو دنیا کی رعنائی، زیبائی، یقینی طور پر زوال پذیر ہونے والی ان چیزوں سے، نعمتوں سے کئی اچھی ہے۔ اس کے بعد خبر دیتے ہوئے فرمایا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی ان باغات بہشت کے اطراف و اکناف میں مختلف قسم کے مشروبات، شہد، دودھ، شراب اور پانی کی نہریں رواں دواں ہوں گی۔ یہ جنت کے ان نعمتوں میں سے ہے جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی انسان کے دل میں اس کا تصور تک نہیں آ سکتا۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں جو کہ میل کچیل، بول و براز، حیض، نفاس جیسی ان تمام نجاستوں سے پاک ہوگی، پاک ہوں گی جو دنیا کی عورتوں کو پیش آتی ہیں، یعنی دنیا میں جو عورتوں کو یہ چیزیں آتی ہیں تو وہاں کی جو عورتیں ہوں گی ان میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی سے سرفراز فرمائے گا اور کبھی بھی ان سے ناراض نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا آسان کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔